پہلے تو بتا دیں کہ اب تک کی جو تفتیش ہے اس میں چلیں ایک ایک کر کے پوچھ لیتا ہوں. پہلے تو ابھی یہ جو تحقیقاتی ٹیم ہے جس پہ پھر پرانی بن گئی تھی، بنائی جا رہی تھی، جس پہ آپ لوگوں نے اعتراض کیا کہ بھائی یہ ہم نے نہیں مانگا ہے جوڈیشل کمیشن، یہ کیوں حیدرآباد سے لوگ لا کے آپ اس بورڈ میں شامل کر رہے ہیں. ابھی اس وقت جو بورڈ ہے اس پر آپ کا اطمینان ہے؟ اور کیا آپ کو کچھ اندیا اندازہ ملا ہے کہ یہ اس کے نتائج کب تک آنے کا امکان ہے؟ ایک ایک کر کے ذرا چلتے ہیں تاکہ فیملی کا موقف تو معلوم ہو. اچھا، بہت شکریہ آپ کا وسیم کہ آپ نے لیا مجھے ایئر وے پہ. میں کہوں گا اس پہ کہ جو نئی ٹیم بنائی گئی ہے یہ کل ہمارا ان کے ساتھ پہلا اجلاس ہوا. صحیح. فیکٹس اینڈ فیگرز ان کے ساتھ شیئر کیے گئے. آج ان کے ساتھ ہماری پہلا وزٹ تھا. تو انشاءاللہ کل سے مزید ان کے ساتھ ہماری انٹریکشن رہے گی. ڈیلی بیسس پہ ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکشن رہے گی. دیکھیں ان دی اینڈ پولیس نے ویریفیکیشن تو پولیس نے اس کی انویسٹیگیشن تو پولیس نے کرنی ہے. صحیح. ہماری ہم یہ نہیں سمجھتے، یہ ضرور سمجھتے ہیں کہ کچھ بھیڑیں ایسی ہیں کالی جو ہمارے ہی اندر موجود ہیں اور کچھ اچھے لوگ آفیسرز موجود ہیں جن کی وجہ سے قوم کا سر بھی فخر سے بلند ہوتا ہے. تو ہو سکتا ہے کہ اس رضا کے حوالے سے، میرے شہید بیٹے کے حوالے سے عامر فاروقی صاحب کا قوم کا سر فخر سے بلند کریں اور نوجوان کو آگے جس چیز پہ جس طرح ان کو مرڈر کیا گیا ہے اس سے واقف رہیں. دیکھیں یہ ایک ہم پہلے دن سے بتا رہے ہیں کہ یہ ایک بروٹل مرڈر ہے مگر ہماری کوئی چیز بات کو سنا نہیں گیا. انہوں نے جو انویسٹیگیشن ٹیم تھی فیروز آباد کی، جو ایس ایچ او ہیں سمیع اللہ صاحب ہیں، زبیر ہیں، اور ایک صاحب انویسٹیگیشن میں ڈال دیا گیا تھا عثمان صاحب، جن کا پتہ ہی نہیں ہے، وہ تو میرے خیال میں آزاد کشمیر میں ابھی بھی الیکشن کے پیچھے. تو ان لوگوں نے جتنی انویسٹیگیشن کی وہ ایک نجی چینل کے تھرو ہی کی اور اسی کے تھرو ہمارے لیے پیغامات پہنچاتے رہے. ٹھیک ہے جی. اس نجی چینل نے بھی ان کی چیزیں چلاتی رہی وداؤٹ اینی ویریفیکیشن، وداؤٹ آسکنگ اینی کہ فیملی سے کوئی ان کا کنسرن لیا جائے، ان سے پوچھا جائے کہ کیا چیز ہے آپ کے بارے میں اس طرح بات کی جا رہی ہے. مگر پولیس نے 11 دن تک اس نجی چینل کے ساتھ مل کے میرے بیٹے کو ہمیں اتنا مجبور کر دیا کہ ہم قبر خشائی کی طرف جائیں. دیکھیں ہمیں مینٹلی ٹارچر دیا جا رہا تھا نجی چینل کے تھرو. رپورٹرز بھی نجی چینل کے بالکل مخالف چیزیں چلا رہے تھے. دیکھیں میڈیا نے وہ چیزیں چلائی ہیں نجی چینل نے جو کیس کا حصہ ہی نہیں بنائی گئی آج تک، جس کو سیز ہی نہیں کیا گیا. وہ تھی اس کی اسمارٹ واچ. اسمارٹ واچ میں سے چیزیں نکال کے نجی چینل پہ چلائی گئی. اس کی وائس نجی چینل پہ چلائی گئی اسمارٹ واچ سے نکال کے. سمیع اللہ صاحب اس کو لے کے جیب میں گھوم رہے ہیں. اس کو سیز کی نہیں کیا. کیوں نہیں کیا آپ نے؟ جواب اس کا نجی چینل کو لینا چاہیے ان سے. نجی چینل کو کیوں استعمال کیا انہوں نے اس کیس میں؟ اس کے تھرو کیوں یہ دکھانے کی کوشش کی گئی کہ یہ بچے نے سوسائڈ کیا ہے، جب ماں باپ پہلے دن سے بول رہے ہیں کہ بچے کی حالت تو دیکھو. میرے نظر میں اس نجی چینل کے بھی رپورٹرز کو دیکھنا چاہیے تھا کہ بچے کی باڈی تو دیکھتے، اس کو کیا حال ہوا تھا اس باڈی سے. اس کو وہ ڈیکمپوزیشن ایسی ہوتی ہے باڈی کی. اور آپ نے سر اپنے طور پہ یعنی ان لوگوں سے جن کی بھی آپ بات کر رہے ہیں ان سے رابطہ آپ کا ہوا اور آپ نے پوچھی یہ باتیں کہ یار کیا ہے، اور کوئی جواب ملا آپ کو؟ کن سے جن کی بھی آپ بات کر رہے ہیں کہ یہ چلا دیا، یہ ہوا، آپ کا کسی طور پہ وایا جبران صاحب یا کوئی ان لوگوں سے رابطہ ہوا اور کچھ پوچھا کہ یہ کیا ہوا ہے، کیوں ہوا ہے؟ یہ ساری باتیں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ چلا دیا بالکل چلایا گیا ہے. ایک چیز ہم نے اٹھا کے دیکھے. غلطی سے ہم پڑھے لکھے ہیں، غلطی سے تھوڑا بہت پڑھ لیے ہیں، کراچی کے رہائشی ہیں. غلطی سے میرا بیٹا تھوڑا سا پڑھا لکھا، اس کو ہم نے پازیٹیوٹی سکھائی، اس کو نیگیٹیوٹی نہیں سکھائی. غلطی سے میرے بیٹے کو بس اس نے غلطی سے ادھر کاروبار پھیلا دیا. غلطی سے اس نے کسی سے 3 کروڑ کا میسج کر دیا.
آپ اب یہ دیکھیں کہ آج جو ہم بولتے آ رہے ہیں وہ سچ ہوتا جا رہا ہے سر وسیم صاحب. ہاں جس طرح آپ نے ظاہر ہے یہ خدشے کا اظہار کیا تھا, یقین کا اظہار کیا تھا کہ یہ خودکشی نہیں ہے, اور آج یہ فیکٹ ہے, یا تو سب مان فیکٹ, بالکل صحیح بات. سر ہماری وائسز چلائی جا رہی ہیں جس کا کوئی سر ہے نہ پیر ہے, جس کا مرڈر سے تعلق بھی نہیں ہے, جس سے کوئی کسی کو ٹیسٹنگ بھی نہیں کی گئی کہ یہ وائسز صحیح ہیں کہ نہیں ہیں, ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد میرے بیٹے کی جو ہے وہ اس کے میسیجز چلائے گئے, وہ میسیجز چلائے گئے جو کیس کا حصہ ہی نہیں بنائے گئے ہیں. وہ واچ سمیع اللہ صاحب جیب میں لے کے گھومتے رہے. ہم نے شک کیا کہ گیسٹ ہاؤس کے اوپر, دیکھیں میرا کام ہے نا شک کیا میں نے, اس شک کو دور کرنا پولیس کا کام ہے. صحیح. ڈی وی آر گاڑی کے اندر ایس ایچ او صاحب لے کے گھومتے رہے, اپنے مطلب کی چھوٹی چھوٹی ویڈیوز نکال کے اس نجی چینل پہ چلواتے رہے. ٹھیک ہے سر, میری رضا کی والدہ اور میں خود بہت زیادہ ہرٹ ہے سر اس چیز پہ, بہت زیادہ ہرٹ ہے کہ یہ کراچی کا بچہ, یہ کراچی کا ادھر اس کے 4 برانچز ہولڈ کرتا ہے. آپ اس کی برانچز رجسٹرڈ برانچز ہیں, آپ ہم بند بھی رکھیں اس برانچز کو اور اس کو سیل کرنے جائیں تو وہ تو 10-12 کروڑ روپے میں اس کا برانڈ ہی بک جائے. تو میں 3-4 کروڑ روپے کی کیا بات کی تھی یہ. آپ اس کو میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں یہ نظر آ رہا ہے کہ ایک بچے کی شناخت ختم کرنے کی کوشش کی گئی. اس کو آپ کسی اور اینگل سے دیکھیں, ہم اس بچے کو فیس سمجھ نہیں آ رہا. چینل پہ چلایا جا رہا ہے کہ یہ میر رضا اور اس کے والد نے پلان کر کے جو ہے نا رضا کو چھپا دیا, باڈی کسی اور کی کر دی. تو آج تو ڈی این اے بھی آ گیا, وہ شہید میرا ہی بیٹا نکلا. سر ہمارا باڈی ہے, میں اس کے بالوں سے, اس کے ناخنوں سے, اس کے سر کے بالوں سے, اس کے کان سے, سر ہماری باڈی ہے نا, ہم پہچانیں گے نا. ہم پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں کہ یہ ہمارا بچہ ہے بھائی, ہمارا بچہ ہے. رائٹ سر. آج اس کی وہ ڈی این اے رپورٹ بھی آ گئی, بالکل آ گئی. اور یہ میں آپ نے خود, جی آپ کمپلیٹ کیجیے. میں نے خود وزیر داخلہ میرے پاس آئے تھے, میں نے ان کو بولا یہ رہا میرا موبائل, میں رضا کی والدہ کا بھی موبائل دیتا ہوں آپ کو, بیٹی کا بھی موبائل دیتا ہوں, بیٹے کا موبائل آپ کے تھانے میں پڑا ہوا ہے. آپ کو اس میں سے جو نکال کے چلانا ہے چلائیں, ہمیں مینٹلی ٹارچر نہیں ہوگا, ہم پریشان نہیں ہوں گے. ان دی اینڈ ہم پھر سوال کریں گے کہ ایکسپوز ہونے سے کس کو روک رہے ہو, مرڈر کس نے کیا ہے اس کو بتاؤ. یہ فضول کا اینکی پینکی فضول کی باتیں نہ کریں. آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں.